محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام مریم ہے۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تب سے ہمارے گھر کا گزارا ابا کی پنشن پر ہو رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ میرے ابا سرکاری ادارے میں جاب کیا کرتے تھے اور میری ماں ہر مہینے ان کی پینشن مل جایا کرتی تھی، ورنہ آج کے اس دور میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ میری اماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں ہی بن کر پالا پوسا تھا۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے خراب تھی اور وہ اماں کے ساتھ گھر میں ہوتی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا، بھائی اور ہم دونوں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابا کی پینشن سے ہمارے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے ایف اے مکمل کیا تھا اور اپنی گلی میں بنے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے انٹرویو دینے چلی گئی تھی۔ انٹرویو کے بعد مجھے ٹیچرز کی جاب مل گئی تھی اور پرنسپل صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے ماہانہ 3000 روپے تنخواہ ملے گی۔ میں نے اپنے گھر داخل ہوتے ہی اماں کو بتایا کہ میں کل سے گلی کی نکڑ والے اسکول میں پڑھانے جایا کروں گی، مجھے وہاں 3000 کی جاب ملی ہے۔ تب امی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اب بیٹی باہر جا کر کمائے گی۔ تب میں امی کی باتوں پر چڑھ گئی اور غصے سے بولی، یہ لوگ تب کہاں تھے جب ہماری محدود سی پنشن تھی اور مہینے کے آخر میں ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا تھا۔ تب مجھے پتہ ہے کہ آپ دکان سے کس طرح آٹا لے کر ہمارے پیٹ بھرتی تھیں۔ اس وقت تو یہ لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، تو اب بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر کہتے بھی ہیں تو سچی بات ہے۔ امی مجھے ان باتوں کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھ سے اب گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ میری باتیں سن کر امی انتہائی غصے میں آ گئی۔ تم نے کون سا گھٹ گھٹ کر وقت دیکھ لیا ہے جو مجھے باتیں سنائی جا رہی ہوں؟ اچھا بھلا 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر مل جاتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ امی زندگی گزارنے کے لیے صرف 3 وقت کا کھانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اور پھر دیگر لوازمات ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا تو وہ لوازمات میری رانی کے لیے کیا ہیں؟ امی نے تنزیہ کہا تو میں نے کہا، امی کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی گرمیاں اتنی سردیاں ہم پر سے گزری ہیں؟ ہم نے کبھی کسی سال بھی نیا سوٹ نہیں بنوایا، ہمیشہ لوگوں کے اترے ہوئے سوٹ پہنے۔ پچھلے 2 سالوں میں ایک ہی جوتا مرمت کروا کر پہن رہی ہوں۔ میرا اسکول کا یونیفارم آپ نے کبھی بھی نیا نہیں بنوایا، وہی پرانا گھسا پٹا یونیفارم جسے نیل لگا کر میں نیلا ہی کرتی رہی، لیکن وہ کہیں سے بھی نیا نہیں لگتا۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں نئے اسکول بیگ کے ساتھ آتی ہیں، لیکن میں وہی لنڈے کے پیٹوں سے بنائے اسکول کے بیگ لے کر جاتی رہی۔ لیکن اب بس بہت ہو گئی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میرے پاس ایک اچھا سا بیگ ہو۔ امی میری باتیں غور سے سنتی رہیں اور پھر خاموش ہو گئیں۔ وہ خاموش ہوئیں تو مجھے لگا کہ وہ رضامند ہو گئی ہیں، لیکن جب شام کو بھائی صاحب آئے تو امی نے میرے بارے میں ان سے کہا کہ یہ پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہے، تو بھائی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر قدم نکالنے کی، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ تب میں ایک دم غصے سے بولنے والی تھی کہ میری بڑی بہن سارا نے مجھے چٹکی کاٹی اور خاموش رہنے کا کہا۔ میں اس کی طرف پلٹ کر بولی، میں کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہی سارا باجی، مجھے آپ چپ نہیں کروائیں تو اچھا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ 2-4 پیسے جمع ہو جائیں تو میں آگے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لوں گی۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ ہم تمہیں مزید پڑھائیں گے؟ بس ایف اے کر لیا ہے، یہی بہت ہے۔ میں بھائی کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں مزید آگے پڑھ سکوں، اس لیے میں اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لیے جاب کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اسکول میں تو تمام لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اور دوسری کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ امی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں اور بولیں، لیکن تم مجھے تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی کہ میں ان پیسوں سے اپنے جوتے اور کپڑے خریدوں گی، اور بھائی کو دیکھ کر تم نے اپنا بیان تبدیل کر لیا ہے۔ مجھے تو تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، صبح کچھ کہتی ہو، شام کو کچھ کہتی ہو،
تب میں غصے سے بولی، آپ کو تو ہماری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی امی، لیکن بھائی جان بہت سمجھدار ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ امی، بنا تعلیم کے بھی لڑکی کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ میری بات سن کر بھائی صاحب بولے، ٹھیک ہے تم اسکول میں جاب کر لو، لیکن یاد رکھو میں کوئی ایسی ویسی بات نہ سنوں۔ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بھائی صاحب کی بات کڑوی تو تھی، لیکن میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا مزید بولتی تو ہو سکتا تھا کہ میرے غیرت مند بھائی کو بہت تکلیف ہوتی، اور اب جو مجھے جاب کی اجازت ملی تھی اس سے میں ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں کمرے میں آئی تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری بہن کہنے لگی، پگلی اب کیوں روتی ہے؟ اب تو بھائی صاحب نے اجازت دے دی ہے۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ مجھے بھائی کی سمجھ نہیں آتی، وہ خود تو جو مرضی کرتے رہیں، لیکن بہنوں کے حوالے سے یہ کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ میں باہر جاب کرنے کے لیے اور اپنے حالات کو سیدھا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اور میرا بھائی سمجھتا ہے کہ میں باہر اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گی۔ بھلا ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں کیا؟ میں نے دکھی لہجے میں کہا تو میری بہن سارا مجھے گلے لگا کر تسلی دیتے ہوئے بولی، چلو کوئی بات نہیں، دل پر مت لو، اتنی سی بات پر دل برا نہیں کرتے، اور پھر اپنی چارپائی پر جا کر سلائی کڑھائی کرنے لگی۔ بہرحال میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے بھائی اور امی کی طرف سے اجازت مل گئی تھی۔ اب مجھے کل اسکول جانے کی ٹینشن ہونے لگی، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی اچھا سوٹ نہیں تھا جو میں پہن کر جاتی۔ میں نے اپنی فکر مندی کا اظہار جب اپنی بہن سارا کے سامنے کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، اس کا ایک بہترین حل ہے میرے پاس۔ تو میں ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم اپنے کپڑوں کے اوپر میرے گرے کلر کا عبایا پہن جایا کرو اور اس کے اوپر سٹالر لے لو، یوں تمہیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میں منہ بناتے ہوئے بولی، بھلا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ جب کپڑے ہی نظر نہیں آئیں گے۔ تب وہ ہنسنے لگی، پاگل لڑکی، تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ روز نئے کپڑے بنانے کے جھنجھٹ سے تم آزاد ہو جاؤ گی۔ لو بتاؤ، میں کپڑے بنانے کے لیے ہی تو یہ جاب کر رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے کہتی ہیں کہ نئے کپڑے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تب میری بہن کہنے لگی، تم ایک ماہ انہی کپڑوں کے ساتھ چلی جاؤ، اور جب تنخواہ ملے گی اس سے نئے کپڑے بنا لینا۔ مجھے ان کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ اسکول کا ماحول اتنا برا نہ تھا، بس پرنسپل صاحب عجیب سخت مزاج کے انسان تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر بری طرح سے بے عزت کرتے تھے۔ تب میرا رونے کو دل چاہتا تھا۔ جب مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملتی تو میری سب پریشانیاں خوشی میں تبدیل ہو جاتیں۔ میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی تھی، لیکن میری تنخواہ بہت کم تھی، جس کی وجہ سے مجھے تنکا جوڑ کر بھی بچت نہ ہو پاتی تھی۔ بس میں نے پہلے مہینے میں اپنے لیے نئے سوٹ خریدے تھے، اس کے بعد میری ساری تنخواہ میری پڑھائی پر خرچ ہو رہی تھی۔ نئے کپڑے اور جوتوں کی چاہت تو ایک حسرت ہی بن کر رہ گئی تھی، لیکن سارا باجی کے پلان نے میرا بھرم قائم رکھا ہوا تھا، ورنہ تو میری ساری تنخواہ نئے کپڑے اور جوتوں میں لگ جاتی اور میرے ہاتھ میں کچھ نہ آتا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میں اتنا پڑھ لکھ جاؤں کہ میں ایک اچھی نوکری حاصل کروں۔ اسی تگ و دو میں سوچ و بچار کرتی رہتی اور اپنی پائی بچا کر رکھتی تھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اسکول جاب میں آپ چاہے کتنی ہی محنت کریں، لیکن آپ کو اس کا اچھا صلہ اچھی تنخواہ کی صورت میں نہیں دیا جاتا، بلکہ ان مالکان کا جب دل چاہتا ہے چھوٹی سی غلطی پر آپ کو اسکول سے باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ آپ کی ساری محنت جو آپ نے اسکول کے بچوں پر لگائی ہوتی ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اپنے اسکول کی 2-3 ٹیچرز کو، جن کو یہاں پر تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، ایک معمولی سی غلطی پر انہیں اسکول سے نکال دیا گیا تھا، اور جب وہ روتے ہوئے یہاں سے نکلیں تو مجھے بے حد افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے حد ضرورت مند تھیں، جو اپنے گھر کی پریشانیوں اور تنگ دستیوں کی وجہ سے یہ جاب کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ لیکن اسکول کے مالکان کبھی کسی کی مجبوری نہیں دیکھتے، حالانکہ
یہ دونوں ہی بہت ہی محنتی ٹیچرز تھیں۔ ان کے اسکول سے نکلنے کے بعد جو پہلی سوچ مجھے آئی وہ یہی تھی کہ مجھے اسکول کی جاب تک خود کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ اگر کہیں اور اچھی جاب ملتی ہے تو مجھے وہ بھی کر لینی چاہیے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اسکول کے علاوہ کسی اور جگہ پر جاب کرنے کی اجازت نہ ملنی تھی۔ وقت اپنی دھیمی دھیمی چال کے ساتھ چلتا رہا۔ میرا BA مکمل ہونے والا تھا جب سارا باجی کا رشتہ آ گیا۔ میں نے پہلی بار زرد چہرے والی اپنی سارا باجی کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر اٹھتے ہوئے دیکھی تھی۔ تب میں نے دل سے دعائیں کی کہ یا اللہ، سارا باجی اپنے گھر میں خوش رہیں، آباد رہیں، اور وہ خوشیاں جو وہ اس گھر میں رہ کر کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں وہ سب انہیں اپنے اگلے گھر میں مل جائیں۔ رشتہ نہایت مناسب تھا۔ وہ لوگ ہمارے ہی طرح کے تھے، نہ زیادہ امیر اور نہ ہی زیادہ غریب۔ ان کے ہونے والے شوہر ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ فیملی میں بھی کوئی خاص بڑی نہ تھی۔ تب امی نے بھائی جان سے مشورہ کر کے باجی کا رشتہ پکا کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ سارا باجی کے جہیز کے لیے امی نے جو تھوڑے بہت پیسے جوڑ رکھے تھے اس سے کچھ نہ کچھ سامان لانے لگی۔ لمبا چوڑا جہیز تیار کرنے کی استعداد تو ہماری نہ تھی، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ان کے لیے کیا گیا، اور یوں سارا باجی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ میں اس رات اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار روئی، کیونکہ میں بچپن سے اب تک سارا باجی کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہے تھے، لیکن آج میں اکیلے رو رہی تھی، اور مجھے سینے سے لگا کر چپ کرانے والی سارا باجی، جو ہمیشہ مجھے تسلی دے کر امید اور حوصلے کو بڑھا دیتی تھیں، آج وہ مجھے کہیں نظر نہ آ رہی تھیں۔ ایسے میں میں نے ان کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھیں، لیکن شاید میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا۔ اس لیے 1 ماہ کے اندر اندر ہی سارا باجی کی شادی شدہ زندگی میں ہم دن رات قیامتیں دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے تو ہمیں کبھی اپنی بہن کی کسی بھی کمی کا احساس نہ ہوا تھا، لیکن ان کا شوہر انہیں اٹھتے بیٹھتے کبھی لنگڑی تو کبھی معذور کہہ کر انہیں ذہنی اذیت دیتا رہتا تھا، اور بہنوئی کے ایسا بار بار کہنے پر ہمیں بھی احساس ہوا تھا، حالانکہ اس میں سارا باجی کا کوئی قصور نہ تھا۔ قصور اگر تھا تو وہ بھی صرف یہ کہ وہ ایک ٹانگ سے صحیح چل نہیں پاتی تھیں، یعنی ان کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے چھوٹی رہ گئی تھی اور ان کی چال میں تھوڑا سا فرق آ جاتا تھا، لیکن اگر وہ اونچی ہیل والا جوتا پہن لیتی تو یہ فرق بھی ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے بہنوئی اٹھتے بیٹھتے انہیں یہ تانا دیتے رہتے، اور میری بہن اکثر ان باتوں کو سن سن کر رو پڑتی۔ اللہ نے ان کو اوپر تلے 3 بیٹیاں بھی دے دیں، اور ایک دن ان کے خامد نے بغیر کسی وجہ کے انہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے دی۔ تب وہ اپنی بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ بھائی کی شادی اس وقت ہو چکی تھی، اور میری بھابھی زبان کی نہیں بلکہ مزاج کی بھی انتہائی تیز ترار تھی۔ سارا باجی جب اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں تو بھابھی جی کا موڈ بے حد خراب رہنے لگا تھا۔ انہی حالات میں میرا بھی نکاح ایک جگہ پر ہو گیا، لیکن میری رخصتی نہ ہو سکی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر باہر چلا گیا تھا، اور وہاں سے اس نے 6 مہینے کے بعد بغیر کسی وجہ کے مجھے بھی طلاق بھیج دی تھی۔ اس دوران میں نے بہت ساری چھوٹی بڑی نوکریاں کی، کیونکہ اب بھائی نے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور امی تو بھابھی کی ہی زبان بولتی تھیں۔ وہ ہماری دل آزاری تو کر لیتی، لیکن اپنی بہو کو کچھ نہ کہتی، اور ہر وقت اپنی بہو کی سائیڈ لے کر ہم دونوں بہنوں کو ذلیل و رسوا کرتی رہتی تھیں۔ سارا باجی نے کپڑوں کی سلائی کا کام پکڑ لیا تھا، لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ یہ کام مسلسل کریں۔ دوسری طرف بھائی جان نے سارا باجی کو الگ کر دیا تھا، اور انہیں اوپر والے پورشن میں ایک الگ کمرہ دے دیا۔ میں امی پر بہت خفا ہوئی، غصہ ہوئی کہ سارا باجی کو آپ نے الگ تو کر دیا، لیکن وہ اپنے گھر کا نظام کیسے چلائے گی؟ اوپر سے آپ بجلی اور گیس کا بل بھی ان سے لے رہے ہیں۔ یہ تو شدید ناانصافی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یہ بات میں نے امی سے کر رہی تھی، لیکن میری بھابھی نے سن لی، اور پھر میری شامت آ گئی۔ بھابھی کے ذریعے یہ بات جب میرے بھائی جان تک پہنچی تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں زیادہ ہی ہمدردی ہے تو اس کا خرچہ تم اٹھا لو، میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، لیکن امی
منہ موڑ کر بیٹھ گئیں، تب میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اپنی بہن کو یوں سسکتا تڑپتا ہوا نہیں دیکھوں گی، اور جہاں تک ہو سکے گا میں اپنی اس غریب بہن کے لیے اتنا ضرور کروں گی کہ اس کے بچے بھوکے نہ مریں۔ انہی دنوں مجھے اپنی سہیلی کے توسط سے ایک نجی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس کی جاب کا پتہ لگ گیا، تو میں بھی وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرا قد کاٹ اور رنگ روپ اچھا تھا، تو مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر کال موصول ہو گئی اور مجھے ایئر ہوسٹس کی جاب مل گئی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے یہ خبر جب سارا باجی کو سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، انہوں نے مجھے دعائیں دیں۔ اس دن میری بہن کے گھر میں آٹا ختم تھا۔ میں نے چپکے سے بھابھی کے پوشن میں آ کر ان کے کچن میں سے تھوڑا سا آٹا نکالا اور جا کر سارا باجی کو دے دیا کہ وہ روٹیاں پکا کر بچوں کو دیں تاکہ وہ بھوکے ہیں۔ لیکن خدا جانے یہ بات امی کو کیوں ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے بھائی سے میری شکایت لگا دی اور اس دن کے بعد سے کچن کو تالا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی پر اتنی حیران نہ ہوئی جتنی حیرانگی مجھے اپنی سگی ماں پر تھی کہ وہ اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر کیسے اپنا پیٹ بھر سکتی تھی۔ بھائی تو چلو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، لیکن اگر امی چاہتی تو سارا باجی کی مدد کر سکتی تھیں۔ لیکن خدا جانے ان کے دل میں، سینے میں اللہ نے کیسا سخت دل رکھا ہوا تھا کہ انہیں اپنی بیمار بیٹی پر ترس نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ یقین آ گیا تھا کہ اب ہماری زندگی بس اپنے بل بوتے پر ہی گزارنی ہے۔ بھائی اور امی کی طرف سے ہمیں اب کوئی مالی سپورٹ نہیں مل سکتی۔ امی اور بھائی جان نے میری جاب کی مخالفت تو بہت کی، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی تھی۔ اس نجی ایئر لائن میں میری جاب شروع ہوئے کافی دن ہو چکے تھے اور میں اپنی جاب سے اس لیے مطمئن تھی کہ میرے مالکان میری کارکردگی پر نہ صرف خوش و خرم تھے بلکہ مجھ پر اندھا دھند یقین بھی کرنے لگے تھے۔ ہماری ایئر لائن پر بہت امیر کبیر لوگ سفر کرتے تھے۔ دوران سفر وہ اپنی چیزیں خاص طور پر موبائل استعمال کرتے کرتے اپنی سیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ٹیبل پر انتہائی لاپرواہی سے رکھ دیتے اور سو جاتے تھے۔ میں آتے جاتے کئی بار ان لوگوں کو دیکھتی رہتی اور ایک دن میں نے بہت خاموشی کے ساتھ جہاز لینڈ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک کسٹمر کا موبائل فون اٹھا لیا تھا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اور باتھ روم میں جا کر اس کو فوراً بند کر دیا، اور دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد میں نے وہ موبائل فون چپکے سے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر فروخت کر دیا تھا۔ یوں میرے پاس ایک اضافی رقم آ گئی تھی اور بس پھر تو یہ سلسلہ جیسے چل ہی پڑا تھا۔ مجھے پیسوں کا یہ لالچ اس لیے بھی بڑھ گیا تھا کہ میری زندگی کا واحد مقصد باجی اور ان کے بچوں کو اچھی زندگی دینا تھا۔ میں انہیں یوں بے بس لاچار نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کسٹمر اپنی چیزوں کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کو مجھ پر شک رہنے لگا تھا کیونکہ تمام ایئر ہوسٹس میں نہیں تھی، اور جب سے میں آئی تھی تب ہی سے شکایتوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میں ہر بات سے بے خبر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک بار میں نے میز پر رکھے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی سے پاؤچ کو اٹھا کر اپنے کیبن میں چھپا دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس پاؤچ کو کھول کر دیکھنے کا مجھے وقت نہ ملا۔ میں نے وہ پاؤچ ایسے ہی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اچانک بہت زیادہ شکایتیں بڑھنے کی وجہ سے ایک دن انتظامیہ نے مجھے جہاز میں سوار نہ ہونے دیا اور روک لیا اور مجھے کہا کہ میں انہیں اپنے کمرے کی تلاشی دوں۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے کر آئی، جہاں پر انہوں نے میرا وہ بیگ دیکھ لیا جس میں میں چرائی ہوئی چیزیں ڈالا کرتی تھیں۔ اچانک انہوں نے وہ بیگ جب ہاتھ میں لیا تو مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اللہ سے مدد طلب کرنے لگی اور دل میں کہا، اے اللہ اس بار مجھے بچا لے، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، میں کبھی ایسا گناہ پھر نہیں کروں گی۔ پھر تصور میں اپنی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھنے لگی جو میرے آسرے پر کھل کر سانس لینے لگے تھے، جو اب قدرے بہتر کھانا کھانے لگے تھے۔ میری بہن سارا کا علاج چل رہا تھا اور وہ اب کافی بہتر تھی، صحت مند تھی۔ مجھے لگا اب عزت تو جائے گی اور ساتھ یہ نوکری بھی چلی جائے گی اور پھر شاید ایسی نوکری مجھے مل پائے، لیکن
میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے بیگ کی تلاشی لینے کے بعد وہ دونوں آفیسرز مجھ سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے مجھ پر شک کیا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے اپنے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو میری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ میرے بیگ میں غلاف کعبہ کا ایک پیس پڑا ہوا ملا تھا۔ نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ کے گھر کا غلاف دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں زاروں قطار رو پڑی۔ میرے اللہ نے مجھ پر کیسا پردہ ڈالا تھا اور یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ حالانکہ اگر اللہ پاک چاہتا تو میری پول کھل سکتی تھی، لیکن میں قربان جاؤں اللہ پر کہ اس نے میری نیت دیکھی۔ میں نے اس وقت سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں ان پیسوں سے 3 بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن اب میں کبھی بھی غلط راستوں پر نہیں چلوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بار بار ہماری غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا تھا کہ میں سنبھل جاؤں اور سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اب بس میں جتنا کما کرتی ہوں اپنی بہن کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں۔ میری بھانجیاں بہت اچھے اسکول میں پڑھنے لگی تھیں۔ گھر میں روز روز کے جھگڑوں سے میں اپنی بہن کے ساتھ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئی، لیکن میں ہر ماہ اپنی ماں کو کچھ نہ کچھ رقم بھجوا دیا کرتی تھی کہ یہ میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے شادی نہیں کی تھی اور اپنی زندگی اپنی بہن اور اس کی بچیوں کے اچھے مستقبل کے لیے وقف کر دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنی بہن کی بیٹیوں کی زندگی بنا ڈالی تھی۔ آج ماشاءاللہ وہ تینوں ایک بہت اچھے محکمے میں افسر بن گئی ہیں اور میری عزت اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتی ہیں، اور انہیں اس مقام پر دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے، میرے اللہ نے دنیا جہاں کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔